جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غازی یا شہید وہ تو بڑے آج کل ہم نے دیکھے نا، کچھ لوگ غازی بھی بن گئے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں شہید بھی بن گئے۔ ملتان کا الیکشن ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کو بڑا شاندار استقبال ہوتا ہے، بیٹا جیت جاتا ہے، پھر کل کو یہی میسج جائے گا جیت جاتی ہے، ایفیڈرین جیت جاتی ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ دودھ کے مہینے کے پیسے نہیں دے سکتے تھے، یہ فون کے انسٹالمنٹ کرانے جانے والے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا یہ کیا کون، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ کرپشن کو ڈھیل اس لیے دی گئی ہے کہ دنیا میں کرپشن کا پیسہ بالآخر واپس آ جاتا ہے۔ جمہوریت کو بچا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک اور جمہوریت میں سے کس کو بچانا ہے تو میرا خیال ہے فیصلہ کرنے والے کریں گے کہ کس کو بچانا ہے۔ فیصلہ کرنے والی قوتیں پھر ہمیں بتا دینا کون ہے، جو ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں وہی ہیں، وہی بچا رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی پہاڑا ہے 6 کا 36 کا، میرے منہ سے ضرور نکلوا کے سارے لوگوں کو آپ نے میرے پیچھے لگوانا ہے کہ جو رائے بنتی جا رہی ہے، جو فکر پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ قوم کا جذبہ کیا تھا۔ امریکن نے پورا رشین بلاک کے خلاف لگایا رکھا، ساری قوم کو اکٹھا رکھا، لوگ دیز دی کمیونسٹ، دیز دی سوشلسٹ۔ جب پینترا بدلا انہوں نے دیکھا کہ روس کا یہ اب ساری فورسز لگا دی کہ یہ صلیبی جنگ ہے جی۔ تو یہ ہمارے لیڈرز بھی تو امریکہ سے ڈرتے ہیں نا۔ وہ منٹر صاحب کہتے ہیں نواز شریف، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، نواز شریف اور عمران خان امریکہ کے حامی ہیں، تو اب وہ جماعتیں ان سے پوچھ رہی ہیں، دونوں جماعتیں اپنے لیڈر سے کہ جی آپ نے کیا سٹیٹمنٹ دیا، تو پھر خان صاحب نے تو آج کنٹرڈکشن کی ہے، نواز شریف صاحب کو بھی دینی چاہیے کہ وہ امریکہ کے حامی ہیں یا نہیں۔ دیکھیں امریکہ ایک سپر پاور ہے، بالکل سپر پاور ہے، سب سے ڈرتے ہیں، ابھی آپ امریکہ سے ہو کے آئے ہیں۔ امریکہ کی پالیسیوں کو، امریکہ کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھنا، ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، اور امریکہ سپر تو پاور ابھی آپ ہو کے آئے امریکہ سے، سپر پاور ہے، آپ کا تو موبائل فون بھی لے لیا، ساری کی سارا سنا ہم نے کہ ڈیٹا بھی ٹرانسفر کر لیا گیا۔ کیا حافظ سعید کے بعد اب آپ اگلا ٹارگٹ تو نہیں حمید گل، حافظ سعید دفاع پاکستان میں، آپ بھی پھر میرا فون سارا نکال کے دیکھ لیں، اور چند تصویریں بتاں اور چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہی سامان نکلا، سو میرا سارا فون لے لیں، میں نے لوگوں کو بتا دیا، دیکھنا کو انگریزی میں فون آئے تو زیادہ باتیں نہیں کرنی۔ اچھی بات ہے، چلیں، لیکن یہ ہمیں بتا دیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آنے والی ہے، آپ کو کچھ ایسا لگ رہا ہے، اور ہم کچھ ایسے باتیں سن رہے ہیں، میں تبدیلی کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک اس طرح نہیں چل رہا۔ میں نے اللہ اور رسول کے واسطے آج پہلی دفعہ اپیل کی ہے، اس ملک کو بچا لیں، اس ملک کو بچائیں۔ تو کون بچائے گا؟ جوڈیشل مارشل لا آئے گا یا مارشل لا آئے گا؟ کوئی دیکھیں میرے کہنے پہ تو نہیں آتا، اگر میرے کہنے پہ یہ حکومت جاتی ہوتی تو میں تو اس چیف جسٹس کو کب کا کہتا ہوں اس کو آگے لے آؤ، اس ملک میں ایک فیئر نظام اور فیئر الیکشن کرا لو۔ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، بابا کسی کو تو اس ملک کی قیادت کی دیکھیں نا، آپ ایک ایسا وزیر اعظم چن کر لائیں، اگر اس وقت بھی اچھا وزیر اعظم چن کر لے آتے، میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو سپورٹ ملتی۔ یہ میڈیا اسی دن ہوتا ہے، میں 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں، 4 دفعہ ہر روز میری فرنٹ پیج پہ تصویر چھپتی تھی، بے شک میں نے چھینک ماری ہو، بے شک میری گاڑی خراب ہو گئی ہو، میں 4 کیونکہ اشتہار میرے پاس تھے، میرے پاس اربوں کروڑوں روپے کے اشتہار تھے، اخبار میں فرنٹ پیج پہ میری فوٹو چھپتی تھی۔ میں 4-4.5 سال سے وزارت سے باہر ہوں، کسی نے میری ایک تصویر بھی نہیں لگائی۔ میڈیا بڑا ظالم ہے نا، وہ جو حکومت میں ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اس کی خبر آتی ہے، تو پھر میں آپ سے یہی پوچھوں گی، جوڈیشل مارشل لا دیکھ رہے ہیں یا دوسرا مارشل لا دیکھ رہے ہیں؟ میں کوئی دیکھنے دکھانے کی بات نہیں کرتا، بڑی مشکل سے میں نے یہ لیبل ہٹایا اپنے کہ یہ نجومی بن گیا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ حکومت سوچ رہی ہے یا جو کچھ وہ منصوبہ بندی کر رہی ہے، جو ان کے خیالات ہیں، میرا خیال ہے یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے۔ تو آپ نے نجومیوں کا ذکر کیا، ہماری بڑی اچھی دوست ہیں سامیہ خان، اور انہوں نے آپ کے بارے میں پریڈکشن کی کہ شیخ صاحب کا برا وقت گزر گیا، اب اچھا وقت آنے والا ہے، اور زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ غلط پتہ کھیلا توہین عدالت کے بل کا، ہو سکتا ہے یہ شاید ان کو لے ڈوبے، اس پہ کیا؟ دیکھیں میری 2 ملاقاتیں جو آصف زرداری صاحب سے ہوئی، ایک والد کے افسوس پر، ایک شروع میں جب، تو ایک بات میں نے نوٹ کی، کوئی بھی بات آصف زرداری صاحب سے کی تو انہوں نے یہ کہا کہ I know this۔ سو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کلیتاً اکلوتی کی عادت ہے پیپلز پارٹی کی، اور اس کے نیچے سارے بونے ہیں، اور جو جتنا بڑا بونا ہے وہ اتنا ہی آصف زرداری کے عزیز ہے جی۔ اور یہ ایفیڈین دیکھیں اللہ کی شان ہے، میں یہ بھی آپ کو بتانا چل رہا ہوں، خود آصف زرداری تحقیقات کرے کہ پیمز میں جب اس کے والد داخل تھے، انکوائری ہوئی کہ اس کے والد کو جعلی دوائی دی جا رہی ہے۔ اچھا، تو ان کے والد بھی جعلی دوائی سے مرے؟ نہیں، یہ نہیں میں الزام لگاتا، پکڑی گئی ہے نہیں گئی، یعنی آن ریکارڈ ہے کہ آصف زرداری کے والد بھی، یہ جو جعلی دوائیاں بنانے والے ہیں، ان کے پیچھے بھی اب سیاسی خاندان ہے۔ دیکھیں اس ملک میں کسی کے پاس پیسہ ہے، اس کو پروٹیکشن چاہیے، کوئی بندہ ہے اس نے کالونی بنانی ہے، کوئی بندہ ہے اس نے ایک جگہ پہ پلاٹ آزا کرنا ہے،
ابھی تو اس ملک میں سی ڈی اے کے بہت بڑے فراڈ آنے والے ہیں. تو اس ملک میں کس کس کو سر پکڑیں گے؟ میمو کمیشن پہ اگر ہم آ جاتے ہیں، میمو کمیشن کا ذکر کرتے ہیں، حسین حقانی صاحب آپ کے بڑے اچھے درینہ دوست ہیں، وہ اب کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے میڈیا پہ بول بول کر مجھے غدار بنا دی، میری جان کو خطرہ. ان کی وکیل بھی یہی کہہ رہی ہیں. تو کیا کریں گے آپ؟ کورٹ میں جائیں گے، بیان دیں گے، کیا کریں گے؟ گولی کی قیمت جو ہے کسی نے ضائع نہیں کرنی. وہ غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے. میں نہیں کہتا. یہ اس ملک کی اگر اپنی ایجنسیوں کا چیف جنرل پاشا کہتا ہے، اس کو انڈوس کیا جنرل کیانی نے، وہ کہتا ہے. اب اس کو غدار را کہے گی، اس کو سی آئی اے کہے گی، اس کو کے جی بی کہے گی، اس کو M16 کہے گی، M16 کہے گی، اس میں اس کو خاد کہے گی. نہیں، میں ایک سن آف دی سائل ہوں. میں نے ایک بیان دیا ہے، پھر دہراتا ہوں. بے نظیر شہید کے خلاف جتنی کردار کشی کی مہم چلی، ایز اے جنٹل مین میں یہ کہتا ہوں اس کا سربراہ جو ہے وہ حسین حقانی تھا. لیکن یہ شرارتی لوگ ہر حکومت کی ضرورت ہوتے ہیں. ڈیول مائنڈ از آلویز نیڈیڈ ان دس کنٹری. اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس ملک میں کرپٹ آدمی ڈیلیور کرتا ہے. شریف آدمی یہ تبلیغی جماعت والا تو فٹ پڑتا ہے، نماز کا ٹائم آ گیا اور اس کو فائل چلے جائے تو فائل بھول جاؤ. میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں. میں اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد پر کہہ دے سکتا ہوں کہ ڈیول، کرپٹ، ڈس آنسٹ اینڈ سلگش مین ڈیلیور مور دین آنسٹ. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر جانا. لیکن انہوں نے آپ کا نام لے لیا نا غدار، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو غدار کہا. میں آج پھر کہتا ہوں آپ کا نام، آپ تو کیا کریں گے اس لیبل کو؟ کیا آپ جائیں گے میں کورٹ میں جاؤں گا، جواب وہ داخل امریکہ کریں آئے گے؟ گا. میں نے تو اس کورٹ کو کہا تھا وہ کبھی امریکہ سے نہیں آئے گا، یہ بھاگ رہا ہے. جتنی سیکیورٹی اس کو ملی ہے اس کی جان کو خطرہ ہے. جتنی سیکیورٹی اس کو ملی ہے، میں تو اگر آپ دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا اسکواڈ تھا اور اس کے ساتھ تھا، یہ 2-3 کیس وقت آنے پر بڑے کیس بنیں گے. یہ میری ریکارڈ رکھ لیں کہیں. یہ جو کہتے ہیں کیا ہے، ایک میمو گیٹ، ایک ایفیڈرین کیس اور ایک کیس اور آئے گا. وہ کون سا آئے گا؟ جب آئے گا میں اپنے متھے اس کا مطلب نئے کچھ کیسز بھی ہم سنیں گے. تو ملک بچانے کے لیے اگر ٹیکنوکریٹس کا کچھ سیٹ اپ آتا ہے، شیخ رشید اس کیبنٹ میں وزیر ہوں گے؟ میں اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کروں گا کہ یہ ملک الیکشن کی طرف چلا جائے اور ایک الیکشن کا سیٹ اپ ایسا آ جائے اور اسی میں پاکستان کا حل ہے اور پاک فوج بھی اس کو پوری سپورٹ کرے. اس کا حل تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ خونی الیکشن ہوگا. الیکشن ہو سکتا ہے کہ آپ افورڈ کر ہی نہ پائیں. پچھلی دفعہ جب شہید بے نظیر ہوئی انہوں نے مجھے نہیں بلا لیا. میں تو پولیٹیکلی دیکھ رہا ہوں. جی دیکھیں میری بات سنیں، 5 دن ہوئے ہیں سپلائی لائن کھلنے کے. کون جلسوں سے خطاب کرے گا جی؟ 5 لاشیں میں ضمنی انتخاب میں گھر لے کر آیا ہوں. تباہ ہو گیا ہوں. لال حویلی ختم ہو گئی ہے. بالکل. سو اس ملک میں آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں وہی جماعتیں دیکھیں، وہی جماعتیں زیادہ آگے جا رہی ہیں جن کے پاس عسکری ونگ ہے، جن کے صرف پولیٹیکل ہے، تقریر ہے، تحریر ہے، جلسہ ہے، جلوس ہے. وہ تو سمجھ لیں ایسی ببلز، they are the bubbles. تو عسکری اور ونگ جن تو کے پاس زیادہ گن ہے اہم ہو گئے نا. گن کی سیاست کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور زیادہ اہم ہو گئے، اور پھر اس کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں نیٹو سپلائی لائن کے ساتھ. تو اس کا مطلب چند ڈالروں کے عوض ہم نے اپنے آپ کو ڈالر بھی نہیں ملنے، ڈالر نہیں ملنے. وہ تو ملنے ہی نہیں نا، ویسے بھی نہیں ملنے. تو اور ویسے بھی نہیں مل سکتے. دیکھیں افغانستان میں وہ سپلائی لائن جا رہی ہے، سی پورٹ ہمارے پاس ہے. یو این قانون کے تحت جب کسی کو سمندر نہ لگتا ہو تو آپ اس سے معاوضہ نہیں لے سکتے. ایسی بکواس کر رہے ہیں سارے کہ ہم اتنے پیسے. تو روک سکیں گے نیٹو سپلائی لائن آپ؟ ہیں جی، نیٹو کو سپلائی لائن کو روک سکیں گے؟ ہم نے جمہوری آئینی طریقے سے 40 گھنٹے اس گرمی میں گجرات کی، حالانکہ ہمیں کئی گجرات کے ہمارے مہربانوں نے فون کیا یا کروایا کہ یار سو جاؤ جا کے سڑک پہ نہ رہو، اور اسی وقت جہاں ہم تھے ہمارے کچھ فیصلے پہ حادثہ ہوا. اور آپ تصور نہیں کر سکتے، کاش میرے پاس کیمرہ ہوتا. اتنی گرمی تھی، لوگوں نے دریائے جہلم پہ صبح چھلانگیں ماری. اتنی گرمی تھی کہ لوگوں، سینکڑوں لوگ جو ہے کپڑوں سمیت دریائے جہلم میں. لیکن سپلائی لائن تو پھر بھی چل رہی ہے، وہ تو نہیں رکی. آپ کا دھرنا بھی ہو گیا، آپ کا لانگ مارچ بھی ہو گیا، حکومت بھی وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے، سپلائی لائن بھی اوپن ہو گئی، ڈالر ہمیں ملے. Every day is not Sunday, wait and see. Every day is not Sunday, wait and see. تو یہ انتظار کب تک؟ کہتے ہیں زندگی کا انتظار ہے. اب جد و جہد تو جمہوری آئینی ہم کر سکتے ہیں نا. شیخ رشید تو گن پالیٹکس نہیں کر سکتے. گن پالیٹکس نہیں کریں گے. 13 اگست کو آپ نے پہلے بھی کئی بار ہمارے پروگرامز میں بھی کہا، میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بھی کہا، آپ اعلان کریں گے کس سیاسی جماعت کے ساتھ جائیں گے. اتحاد جائیں گے، غلط بات ہے. جائیں گے غلط بات ہے. الائنس، میں لوگ بار بار آ رہا اینکر کو یہ کہہ رہا ہوں، الائنس اللہ کرے کس کے ساتھ؟ نواز شریف، عمران خان، کون آئے گا آپ کے جلسے میں؟
کوئی چیف تو گیسٹ کو ہونا گا, کوئی تو چیف کوئی گیسٹ تو ہوگا. بلائیں گے کسی کو. کوئی تو عمران خان کے زیادہ چانسز ہیں. لیٹس سی, ویٹ اینڈ سی. لیٹس سی, ویٹ اینڈ سی. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ سے بات ہوئی ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور پاکستان کی سیاست میں بہت ساری اہم تبدیلیاں کچھ آنے والے دنوں میں لگتا کچھ ایسے یہ کہ متوقع ہیں, اور شیخ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ویٹ اینڈ سی, اور ہر روز سنڈے نہیں ہوتا. اسی پہ ہم مزید بات کریں گے کل, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.